اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. توجہ، 3 چیزیں. نمبر 1 میلاد، نمبر 2 نبی کی تعریف، نمبر 3 نبی کی سیرت. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں کام میں سے کون سا کام کرنے کی بنیاد پر انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. میلاد کا معنی ہے نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا. میلاد کا معنی ہے نبی کی پیدائش کی جگہ کا تذکرہ کرنا. میلاد کا معنی ہے نبی کی آمد پر خوشیاں منانا. ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے، خوشی ابو طالب نے بھی منائی لیکن جنت کا مستحق نہیں بن سکا. خوشی ابو لہب نے بھی منائی لیکن جنت کا مستحق نہیں بن سکا. یہ ابو طالب جو نبی کا سگا چچا ہے، یہ نبی کی شان میں تعریف بھی کرتا ہے لیکن جنت کا مستحق نہیں بن سکا. یہ ابو طالب کہتا ہے ان دین محمد خیر ادیان بریہ، بھتیجے تیرا دین تو تمام دینوں کا سردار ہے. یہ ابو طالب کہتا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ بھتیجا تیرے نام کے صدقے میں آسمان سے بارش آتی ہے، تو بیواؤں کا سہارا اور یتیموں کا آسرا ہے. دیکھیے یہ ابو طالب جو نبی کا سگا چچا ہے، نبی کا حقیقی رشتہ دار ہے، کعبے کے اندر رہنے والا ہے، نبی کو اپنے گود کے اندر کھلاتا ہے، نبی کو چومتا ہے تو خوش ہوتا ہے. یہ ابو طالب رہتا مکے کے اندر ہے. یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتا ہے، کعبے کی بھی زیارت کرتا ہے، نبی کی ولادت پر خوشی بھی مناتا ہے، نبی کی ولادت پر تعریف بھی کرتا ہے. لیکن یہ ابو طالب جنت کا مستحق نہیں بن سکا. معلوم یہ ہوا کہ صرف ولادت کا تذکرہ کر لینا، عید میلاد النبی کے جلسے کر لینا، نبی کی شان میں قصیدہ پڑھ لینے سے انسان جنت کا مستحق نہیں بنتا جب تک کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے گفتار و رفتار کو، نبی کے عمل کو، نبی کے قول و فعل کو اپنی زندگی کے اندر جب تک داخل نہ کرے انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. میرے بھائیو، ایک شخص ہے، کالا کلوٹا ہے، مکے کے اندر پیدا نہیں ہوا، دور دراز علاقے کا رہنے والا ہے، اس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، اس نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے لیکن اس نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے، نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا ہے، نبی کے کیریکٹر کو اپنے سینے سے لگایا ہے. یہ شخص ٹہلتا تو مکے کی گلیوں کے اندر ہے لیکن اس کے ٹہلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، جنت میں آ رہی ہے. ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بڑی جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی مسجد میں خطاب فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ صحابہ اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ. اللہ کے سارے صحابہ ایک لمحے کے اندر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کسی غرض سے مسجد کے باہر نکلے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد کی دہلیز پر، مسجد کے چوکھٹ پر ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر ہے، اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا تو یہاں اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ درست ہو کر کے بیٹھ جا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کے آواز میرے کان کے اندر آئی کہ بیٹھ جاؤ، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت. پھر اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھا بکریوں کے باڑے میں، استبل کے اندر، بکریوں کے درمیان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو درداء تو کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ اللہ کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں یہاں سے آپ کی مجلس میں حاضری کے لیے نکل ہی رہا تھا، آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی کہ بیٹھ جاؤ، بس میں یہی بیٹھ گیا. اس کو کسی شاعر نے کہا ہے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری مجلس میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. جہاں جگہ مل جائے اللہ کے نبی بس آپ کی مجلس ہمارے لیے قابل مبارکباد ہے. میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ حضور کی میلاد پر خوشی منا لینا، حضور کے شان میں قصیدے پڑھ لینا انسان جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے. اگر ان دونوں عمل کی بنیاد پر کوئی شخص جنت کا مستحق بنتا
تو سب سے پہلا حق تھا ابو طالب کو اللہ جنت میں داخل فرماتے، کیونکہ اس ابو طالب نے نبی کی ولادت پر خوشی بھی منائی، نبی کے شان میں قصیدے بھی پڑھے، اور جب کفار مکہ نے اکٹھا ہو کر کے کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دے، اگر یہ چاہے کہ اس مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر تیرا بھتیجا چاہتا ہے کہ ہم علاقے کی سرداری کریں، ہم اس کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ دین کی دعوت سے باز آ جائے۔ اور یہ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے یہ پرستاؤ رکھتے ہیں، حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا جان، میرے باپ کا میری پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کا تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میرے دادا میری کفالت میں تھے وہ بھی دنیا چھوڑ گئے، آج میں آپ کی کفالت میں ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کفار مکہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے تو پھر یاد رکھیے، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ کے اندر چاند کو لا کر کے دے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ کے اندر سورج کو رکھ دیں، تب بھی میں دین کی دعوت سے پھر نہیں سکتا۔ یہ ابو طالب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آڑے وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، جب موت کا آخری وقت ابو طالب کا آیا ہے، اللہ کے نبی سرہانے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرے چچا میری بات کو مان لے، کلمہ پڑھ لے، دین اسلام کے اندر داخل ہو جا تاکہ آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری تعریف تو کر سکتا ہوں، میں تیری میلاد پر خوشی تو منا سکتا ہوں، میں تیرے شان میں قصیدے تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن یاد رکھ میں تیری بات کو نہیں مان سکتا، میں آگ کو پسند نہیں کر سکتا، میں آگ کو پسند کر سکتا ہوں۔ یہ ابو طالب اگر جنت کا مستحق بنتا نبی کی شان میں قصیدے پڑھ کر کے تو سب سے پہلا حق تھا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا نبی کی شان میں خوشیاں منا لینے سے، جلوس نکال لینے سے اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کر لینے سے، ہری جھنڈی لگا لینے سے انسان جنت کا مستحق نہیں بنتا ہے، جب تک کہ نبی کی میلاد پر خوشی منانے کے ساتھ ساتھ، نبی کی تعریف کے ساتھ ساتھ، نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، نبی کے گفتار کو، نبی کے قول و عمل کو اپنی زندگی کے اندر انسان داخل نہ کرے، تب تک وہ شخص جنت کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا دن، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نبی کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کے ساتھ ساتھ نبی کے گفتار کو، نبی کے کردار کو، نبی کی سیرت کو اور اس کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں نے 24 دسمبر کو اپنے پیغمبر کا یوم ولادت منانا شروع کیا۔ کسی عیسائی کے یہاں سیرت کا جلسہ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ سیرت کا جلسہ کریں گے تو ان کو انجیل ماننا پڑے گی، ان کو توریت ماننا پڑے گی، ان کو زبور ماننا پڑے گی، ان کو اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ عیسائیوں نے ان کے سیرت کے جلسے کو ختم کر دیا، ان کے یوم پیدائش منانا شروع کیا۔ آج بر صغیر کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اس بر صغیر کے اندر کچھ ایسے پڑھے لکھے طبقہ کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایسے لوگوں کے دلوں میں نبی کی عظمت نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں کے طریقے کو اپنایا ہے۔ آج غیروں نے ایک حلوہ استعمال کیا کہ ان کو یوم پیدائش پر لگا دو، ان کو 12 وفات کے جلوس پر لگا دو، تاکہ ان کی زندگی سے نبی کی سنت نکل جائے، تاکہ ان کی زندگی سے نبی کا عمل نکل جائے، تاکہ ان کی زندگی سے نبی کا اخلاق و کردار نکل جائے، تاکہ ان کی زندگی سے نبی کی سیرت نکل جائے۔ آج وہ لوگ اس پر مگن ہیں کہ ہم نبی کی عظمت کا جو ہے کہ جھنڈا لگاتے ہیں، آج وہ اس بات پر مگن ہیں کہ ہم نبی کی عظمت کا اپنے دل کے اندر بھرم رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ کر اذان کا جو ہے کہ النگن کر کے، مائک اور باجا لگا کر کے، ڈی جے لگا کر کے، حضور کا نعرہ بلند کر کے یہ گلی کوچوں کے اندر نکلتے ہیں اور سنت الرسول اللہ کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہیں۔
ماں بہن بیٹیوں کو جلوس کے اندر شریک کر کے ان کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، شراب پی کر کے یہ لوگ جو ہے کہ نبی کی سنت کو جو ہے داغدار کرتے ہیں، یقین جانیے کہ قیامت کی صبح تک ایسے لوگ عاشق رسول نہیں کہلا سکتے جیسے ابو طالب عاشق رسول نہیں کہلایا۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس کی محبت کو پیدا کریں اور نبی کی سیرت اور اس کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ نظام حال سے ہم کیوں مغموم ہو جائیں، نہ کیوں خلوص سے نظر رسول ہو جائیں۔ قسم خدا کی ہمارا یقین کامل ہے، اگر عمل ہو تو کانٹے بھی پھول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔